السلام علیکم ناظرین، ان دنوں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کا چرچا ہے اور ان کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب وقت نہیں تھا عمران خان صاحب کے دورہ روس کا، اور بالخصوص اس دن صدر پوٹن سے ملاقات ہوئی جس روز روس نے صبح یوکرین پر حملہ کیا، اور پاکستان کے یوکرین کے ساتھ بھی دفاعی تعلقات بھی ہیں، معاشی تعلقات بھی ہیں، ہم بہت سی ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں ان سے امپورٹ بھی کرتے ہیں، تو ایسے تناظر میں ہمارے نہ صرف یوکرین کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بلکہ دوسری طرف یوکرین کی جو سپورٹ ہے وہ یورپی ممالک بھی کر رہے ہیں، برطانیہ بھی کر رہے ہیں، امریکہ بھی کر رہے ہیں اور دیگر بڑے ممالک بھی کر رہے ہیں، تو اس تناظر میں ہمارے ان ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر کے یا ہیڈ آف سٹیٹس کے جو عموماً دورے ہوتے ہیں جو بائی لیٹرل ہیں وہ صرف کوئی ایک دن یا ہفتہ پہلے طے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پیچھے مسلسل کئی مہینے اور کئی سال کی کوششیں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں یہ چیزیں میٹیریلائز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایسے ممالک جیسے پاکستان اور روس ہیں جن کا جو ماضی ہے وہ بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں رہے تھے، اور پاکستان ہمیشہ یورپی یا امریکن کیمپ کہہ لیں اس اتحاد کا حصہ رہا تھا۔ تو اس تناظر میں جب ہیڈ آف سٹیٹس کی یا سربراہ حکومت کی ملاقاتیں طے ہو رہی ہوں بائی لیٹرل ایشوز کے اوپر، تو وہ ان کے پیچھے بڑی طویل کوششیں ہوتی ہیں، انتھک محنت ہوتی ہے، تو اس لیے ایسے مواقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسری رائے یہ ہے جو اس دورے کے حامی ہے۔ بہرحال یہ ملاقات ہوئی اور یہ کوئی 1 گھنٹہ ملاقات کے لیے شیڈول جو طے ہوا تھا وہ تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات کا طے ہوا تھا، لیکن یہ 3 گھنٹے سے زیادہ ملاقات جاری رہی۔ اس کے بعد عموماً جب سربراہان مملکت یا ہیڈ آف سٹیٹس جو ہیں یا حکومت کے سربراہان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوتے ہیں، لیکن اس ملاقات کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہوا۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ اس نوعیت کا ایسا نہ ہو کہ پاکستان جو ہے کہ وہ کہیں رشین کی زیادہ سپورٹ کر دے، اور وہ جو باقی جو معاملات ہیں جس کا پہلے ہم نے کہا کہ ناقدین کا خیال تھا کہ یہ اتنے مناسب وقت پر نہیں ہے، لیکن جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا، لیکن پاکستان کہ جو پرائم منسٹر آفس سے اسٹیٹمنٹ اس کا جاری ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ 5 اہم نکات ہیں جن کے اوپر اس ملاقات میں بات چیت ہوئی ہے، وہ بھی بات کریں گے، اور 1-2 اور ایشوز جو ہیں جو انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس ساری صورتحال کے اندر، جو امریکہ کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی جو اس پاکستان کے پرائم منسٹر کی ملاقات کے حوالے سے اتنا ہی کہا تھا کہ جو ساری سچویشن ہے امریکہ نے پاکستان کو اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر آگاہ کیا ہے، زیادہ انہوں نے اس پہ تبصرہ کرنا جو ہے کہ وہ پسند نہیں کیا۔ برطانیہ نے روس کے 100 سے زائد ادارے یا افراد جو ہیں کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائیں اور ان کے جو اثاثے ہیں برطانیہ میں منجمد کیے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے اندر جو حملے ہوئے ہیں ان کے نتیجوں میں جانی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، اور یوکرین گورنمنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کیا اس کے مطابق جو چرنوبل پاور پلانٹ ہے یوکرین کا اس کے اوپر بھی روس کا فوجی کنٹرول جو ہے یا قبضہ ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ ایسی ساری صورتحال کے اندر جو پاک روس تعلقات ہیں، جو خطے کی صورتحال ہے، اور جو جن توقعات کے نتیجے میں پرائم منسٹر عمران خان ماسکو گئے تھے کیا وہ پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ان چیزوں کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے، اور پھر دوسرا اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی اس قسم کے حالات کے اندر جو وزٹس ہوتے ہیں اس طرح بائی لیٹرل جو سربراہان مملکت کے یا سربراہان جو حکومت ہوتے ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ منفی بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں ممالک کے آپس میں کیا وہ تیسرے ممالک کی تعلقات کی بنا پر ہوتے ہیں یا دونوں ریاستوں کے اپنے جو مفادات ہوتے ہیں ان کے تناظر میں ہوتے ہیں، اور اس میں انٹرنیشنل ایگزامپلز بھی ہم دیکھیں گے، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے، پاکستان چائنا کے تعلقات کے حوالے سے، اور پھر بعض دیگر جو ممالک انہی ممالک کے ساتھ جو اپنی سچویشنز کو یا تعلقات کو قائم کرتے ہیں، تو اس سے کیا پاکستان کے اور ان کے تعلقات متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی یہ ٹائملی وزٹ تھا یا یہ ٹائملی نہیں تھا۔ جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا اس میں جو 5 اہم میں نے کہا کہ چیزیں تھیں، ایک تو جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے پاکستان کا رشیا کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر نے کہا جی کہ پاکستان بہت جلد اس کو کام اس کے اوپر جو ہے شروع کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ جو علاقائی صورتحال تھی اس میں ملاقات کے اندر پاکستان اور رشیا کے درمیان جو توانائی کے شعبے میں تعاون پہ بات چیت زیادہ
کی گئی، اور کیونکہ رشیا جو ہے کہ گیس ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں ہے تو پاکستان ان سے گیس جو ہے کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ بائیلیٹرل ریلیشن، پولیٹیکل ریلیشن، اکنامک ریلیشن جو ہے اور اس کے اوپر بات چیت کی گئی. پھر علاقائی صورتحال میں افغانستان خاص طور پر سر فہرست رہا، اور وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے اور اکنامک جو کرائسس ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی طرف نشاندہی اور کہا کہ پاکستان مستحکم، پرامن اور جو کنیکٹڈ افغانستان ہے جس کے ساتھ تمام دنیا رابطہ رکھے، رابطے منقطع نہ کریں، اس سے افغانستان تنہا ہوگا تو نہ صرف معاشی انسانی کرائسس پیدا ہوگا بلکہ دہشت گردی کے امکانات بھی وہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں. تیسرا معاملہ جنوبی ایشیا کا، اور اس میں بالخصوص جو کشمیر سچویشن ہے وہاں پر اس وقت جو حالات ہیں، انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے، پرائم منسٹر نے اس پہ بھی بات چیت کی اور اس کو جو علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیا جس وقت صورتحال، اور کہا کہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے سے اس کا حل نکالا جائے. پھر جو روس اور یوکرین کی صورتحال ہے اس پر بھی پرائم منسٹر نے اس ملاقات میں روسی صدر سے ملاقات کے اندر جو ہے افسوس کا اظہار کیا کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی، اور سفارتکاری کے ذریعے سے فوجی تنازعات سے بچا جا سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو تنازعات ہیں وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوتے، اور تنازعات کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور پاکستان ایسے ہی ممالک میں ہے. اور انہوں نے یہ امید ظاہر کی اور یہ یقین ظاہر کیا کہ مسئلہ جو ہے وہ مذاکرہ، ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے جو حل کر لیا جائے گا. اور پانچواں ایشو جو ہے کوئی اسلاموفوبیا کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بات چیت کی، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو ریسنٹلی رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہ ان کے اوپر تنقید جو آزادی اظہار نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی یا ان کے فالورز کی، اس سے جو ہے کہ جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے سراہا اور کہا کہ جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے اس کے ذریعے جو دنیا کا پائیدار امن ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اب رہا معاملہ اس ساری صورتحال کے اندر بہت سے لوگ جو ہے کہ وہ اس ملاقات میں اور ٹیبل کی اور انوائرمنٹ کی جو پیمائش کر رہے ہیں. بعض لوگ جو ریسنٹ پاس میں جو ملاقاتیں ہوئیں ماسکو میں پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ مختلف ممالک کے سربراہان کی، تو اس میں بڑا ٹیبل لگایا گیا تھا، بہت فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں دکھایا جا رہا ہے چھوٹا ٹیبل ہے. اس کے بڑے دلچسپ جو ہے تبصرے کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جب وبا میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہو تو کوشش کی جاتی ہے ڈسٹنس قائم کیا جائے، اور جب سچویشن ذرا بہتر ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ قریب بیٹھا جائے، تو وہ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو بہتر ہے. لیکن جو اچھی بات ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں، وہ کوئی کسی تیسرے ملک کی بنا پر نہیں ہوتے، بلکہ ممالک کے آپس کے جو مفادات ہوتے ہیں، معاشی، سیاسی، تجارتی یا کوئی بھی دفاعی معاملات ہوں، ان کے تناظر میں رکھے جاتے ہیں. پاکستان کو اس خطے میں چین کے ساتھ جتنے درینہ تعلقات ہیں، پاکستان اس خطے میں، رشیا بھی ایک بہت بڑا ملک ہے دنیا کا، ویٹو پاور ہے اس کے پاس UN سیکورٹی کونسل میں. پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں رہے روس کے ساتھ، تو طویل عرصے سے دونوں ممالک کی جو قیادتیں ہیں ان کے درمیان رابطے چل رہے تھے. جو پچھلے 25 سالوں میں تقریباً نواز شریف صاحب نے پہلے دورہ کیا بائیلیٹرل ریلیشن کے حوالے سے، پروفیسر مشرف صاحب نے بھی اس کا دورہ کیا تھا، زرداری صاحب نے بھی دورہ کیا تھا. پرائم منسٹر گیلانی اگرچہ بائیلیٹرل ریلیشن کے تناظر میں نہیں گئے تھے، اور SCO کی سربراہ کانفرنس تھی اس میں انہوں نے شرکت کی تھی تو وہ بھی رشیا گئے تھے. لیکن اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہماری جو سینئر لیول کی لیڈرشپ ہے ان کے جو تعلقات اس ریجن میں روس کی اہمیت کے تناظر میں جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں تھے، اور ایک طویل عرصے کے ساتھ یہ معاملات چل رہے تھے. پریزیڈنٹ پیوٹن کا دورہ پاکستان بھی اس سلسلے میں کوششیں چل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک طویل بیک گراؤنڈ اس کا ہے، اور ایسے وقت میں ٹینشن کے حالات میں بھی دورہ کرنے سے ایک اپرچونٹی یہ بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ رشین پریزیڈنٹ کو یہ ذہن میں رہے گا کہ اگر ایسے حالات میں جہاں پہ عموماً اوائڈ کیا جاتا ہے ان چیزوں کو، لیکن اس دور میں بھی اگر پاکستان جو ہے کہ اس کے پرائم منسٹر یا حکومت کے سربراہ جو ہے کہ وہ ماسکو کا دورہ کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور اپنے بائیلیٹرل ریلیشن کے اوپر آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک حوصلہ افزا چیز بھی ہے کہ اگر کوئی جو وفادار لوگ ہوتے ہیں، وفادار ممالک ہوتے ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور پھر وہ فیوچر کی تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو ایک اس میں اندر مثبت پہلو یہ بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یورپ کیا سوچ رہا ہے، امریکہ کیا یہ سوچ رہا ہے. پاکستان، انڈیا یا کشمیر کے تناظر کے اندر بہت سے اسلامی ممالک ہیں جو ہمارے متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے،
قطر ہے، کویت ہے، ان کے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، تو کیا پاکستان نے عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دیے، یا عرب ممالک نے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات رکھے ہوئے تجارتی یا معاشی تعلقات ہیں، تو کیا پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعلقات اپنے خراب کر لیے؟ ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر جو ہے کہ ہمیشہ جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں وہ بائی لیٹرل انٹرسٹ اور اپنے ملک کے معاشی، اقتصادی، تجارتی اور سیاسی مفادات کو دیکھ کے جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں. اس کے اوپر انٹرنیشنل ڈیفینیٹلی امپیکٹ ڈالتا ہے، لیکن ہمیں کسی تیسرے کو دیکھ کر آپس کے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. جہاں پہ تعلقات بہتر بنانے کے امکانات ہوں وہاں ہر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ دورہ بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے مفید ثابت ہوگا. اس سے ہمارے یورپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں میرا نہیں خیال کی خرابی پیدا ہوگی. پرائم منسٹر جو ہے کہ اس دورے کے بعد ابھی کچھ عرصے میں جو ہے یورپ کا دورہ بھی کرنے والے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس سے ہمارے جو رشیا کے ساتھ تعلقات میں سردموری تھی یا کوئی تعطل تھا اس میں بہتری آئے گی، اور باقی دنیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات میں کوئی اتنی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اس میں بھی ہمارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے.